پوری دنیا میں اور خاص طور پر جنوبی ایشیا میں سال 2024 الیکشنز کا سال ہے، مگر جنوبی ایشیا کے الیکشنز اس لحاظ سے خاص ہیں کہ اس میں دنیا کی 1.5 ارب سے زیادہ کی آبادی اپنے نمائندے چنیں گے۔ اس کے علاوہ جنوبی ایشیا کے الیکشنز کی اور بھی خاص باتیں ہیں، جیسا کہ ایک ایسا الیکشن جس کا اپوزیشن نے بائیکاٹ کر رکھا ہے، جبکہ دنیا کی سب سے زیادہ عرصہ تک خاتون وزیر اعظم رہنے والی اگلی مرتبہ بھی اقتدار کو توپ دینا چاہتی ہے۔ ایک کرکٹ لیجنڈ اور جیل میں بند سابق وزیر اعظم بمقابلہ ایک وقت کے مفرور فوج کی حمایت سے چوتھی بار اقتدار میں واپسی کے امیدوار ہے۔ ایک پاپولسٹ لیڈر اقتدار میں اپنی دوسری دہائی میں داخل ہونے کی امید کر رہا ہے، کیونکہ وہ سیاست کے ایک مقبول لیکن مذہبی طور پر متنازع برانڈ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک جزیرہ ملک اپنے بدترین معاشی بحران سے نکل رہا ہے کہ جب مظاہرین نے صدارتی محل پر دھاوا بول دیا تھا۔ توقع ہے کہ جنوبی ایشیا کے 4 ممالک اگلے سال انتخابات میں حصہ لیں گے، جمہوریت کے لیے ایک عظیم امتحان میں، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت اور سری لنکا میں جنوری سے ستمبر تک تقریباً 2 ارب لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بنگلہ دیش تقریباً 170 ملین آبادی کا ملک 7 جنوری کو ووٹ ڈالنے والا پہلا ملک ہے۔ بنگلہ دیش میں آئندہ عام انتخابات تنازعات اور تشدد کی زد میں ہیں۔ عوامی لیگ کی حکومت پر اپوزیشن بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP پر پرتشدد کریک ڈاؤن کا الزام ہے، جس میں 28 اکتوبر 2023 سے کم از کم 10,000 اپوزیشن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور نگران حکومت کی تحت الیکشن کا قانون ختم کر دیا ہے۔ BNP نے الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے تحت ووٹنگ آزادانہ اور منصفانہ نہیں ہوگی۔ ملک کی سب سے بڑی اسلام پسند اپوزیشن پارٹی جماعت اسلامی کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ عوامی لیگ کی حکومت کا موقف ہے کہ نگراں حکومت غیر آئینی ہے، جبکہ BNP غیر جانبدار نگراں حکومت کے تحت انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ 2024 کا الیکشن ایک اور انتہائی ناقص الیکشن ہونے کا امکان ہے، جیسا کہ 2014 کے بعد سے عوامی لیگ کے دور حکومت میں ہونے والے ہر الیکشن میں ہوتا رہا۔ موجودہ وزیر اعظم اور عوامی پارٹی کی سربراہ شیخ حسینہ کے مسلسل چوتھی مدت کے لیے ملک کے سربراہ کے طور پر دوبارہ منتخب ہونے کا قوی امکان ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت کے 2 امیدوار ہیں، جن میں سے ایک شیخ حسینہ واجد ہیں، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، دوسری بیگم خالدہ ضیاء ہیں، جو BNP سے تعلق رکھتی ہیں اور جنرل ضیاء الرحمان کی بیوی ہیں۔ شیخ حسینہ واجد اپنے باپ اور دیگر خاندان کے افراد کے قتل کا الزام ضیاء الرحمان پر لگاتی ہیں کہ ضیاء الرحمان ان کے باپ اور پورے خاندان کے افراد کے قتل کے ماسٹر مائنڈز میں سے ایک تھا۔ بیگم خالدہ ضیاء نے اس الزام کی تردید کر دی تھی۔ بیگم خالدہ ضیاء 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ ضیاء الرحمان کو 1981 میں قتل کر دیا گیا تھا، جب وہ اس وقت کے صدر تھے۔ حسینہ واجد 2009 سے اقتدار میں ہیں، اور انہوں نے آخری الیکشن دسمبر 2019 میں جیتا تھا۔ ان الیکشنز میں کئی لوگ مارے گئے تھے اور انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگائے گئے تھے۔ ان کی بنیادی حریف خالدہ ضیاء تھیں، جو سابق وزیر اعظم اور مرکزی حزب اختلاف بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی سربراہ تھیں، جنہیں بدعنوانی کے الزام میں 1 سال قبل جیل بھیج دیا گیا تھا۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں سے بنگلہ دیش میں سیاست کی تعریف ان 2 خواتین کے درمیان تلخ دشمنی سے ہوتی رہی ہے، جنہوں نے اپنے سیاستدان والد اور شوہر کو بالترتیب عہدے پر قتل ہوتے دیکھا۔ سیاسی ہنگامہ آرائی دوسری نسل تک پہنچ چکی ہے۔ 78 سالہ ضیاء اب گھر میں نظر بند ہیں، اور ان کی BNP کو حکمران جماعت کی طرف سے اپنی پارٹی ممبران اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری اور تشدد کا خطرہ۔ اس صورتحال نے احتجاجی مظاہروں کو جنم دیا ہے، اور BNP نے ایک بار پھر حسینہ واجد کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے دوبارہ انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔
ہیومن رائٹس واچ ایشیا نے اپنے نومبر کے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانے کا دعویٰ کر رہی ہے، جبکہ ریاستی حکام بیک وقت حکمران عوامی لیگ کے سیاسی مخالفین سے جیلیں بھر رہی ہے، اور مزید کہا کہ آزادانہ انتخابات اس وقت ناممکن ہے جب حکومت آزادانہ اظہار رائے کو روکے اور من مانی گرفتاریوں، جبری گمشدگیوں، ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے کے ذریعے منظم طریقے سے اپوزیشن، ناقدین اور کارکنوں کو نااہل کر دے۔ اس کے باوجود بنگلہ دیش جو 2031 تک درمیانی آمدنی والا ملک بننے کا خواہش مند ہے، اقتصادی ترقی کے دور کا سامنا کر رہا ہے۔ اس میں سے زیادہ تر حصہ گارمنٹس مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی وجہ سے ہے، جو کہ بنگلہ دیش کی سالانہ مجموعی گھریلو پیداوار کا 35.1% ہے۔ جب سے بنگلہ دیش وجود میں آیا ہے، اس میں ہمیشہ سیاسی عدم استحکام رہا ہے، لیکن وہ بہت اچھی شرح نمو حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے اور خطے میں اہم پڑوسیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کر رہا ہے۔ لہذا اس سے قطع نظر کے لیڈر کوئی بھی ہو، وہی ترقیاتی ماڈلز اٹھائے جائیں گے، کیونکہ بنگلہ دیش اپنی ترقی کو اولین اہمیت دیتا ہے اور آج جہاں ہے اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان اپنے 76 سالوں میں سے زیادہ تر سیاسی خاندانوں یا فوجی حکمرانوں کے زیر حکومت رہنے والے پاکستان میں آزادی کے بعد سے اب تک کسی بھی جمہوری طور پر منتخب رہنما نے 5 سال کی مدت پوری نہیں کی۔ حالیہ برسوں میں 230 ملین کی آبادی والے پاکستان نے سیاسی عدم استحکام اور عسکریت پسندوں کے حملوں کا سب سے زیادہ سامنا کیا ہے، جس نے شدید معاشی بحران کے ساتھ مل کر درمیانے اور کم آمدنی والے طبقوں پر شدید اثرات مرتب کیے ہیں۔ عمران خان، ملک کے سابق وزیر اعظم اور مبینہ طور پر سب سے زیادہ مقبول شخصیت، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں، جن پر دھوکہ دہی کا الزام ہے اور ریاستی راز افشا کرنے کے الزامات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ فروری میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ خان، جنہیں گزشتہ سال پارلیمانی عدم اعتماد کے ووٹ میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ ان کے خلاف الزامات سیاسی طور پر محرک ہیں اور انہیں انتخابات میں کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس الزام کی موجودہ حکام نے تردید کی ہے۔ ٹی وی اسٹیشنوں پر خان کی تقاریر چلانے پر پابندی ہے اور ان کے پاکستان تحریک انصاف (PTI) پارٹی کے بہت سے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ کے مطابق پارٹی کے 90% امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اکتوبر میں پاکستان کے مفرور سابق وزیر اعظم نواز شریف تقریباً 4 سال کی خود ساختہ جلاوطنی کے بعد پاکستان واپس آئے، گرفتاری سے بھی بچ گئے اور ملک کے پہلے سے پیچیدہ سیاسی منظرنامے میں ہلچل مچا دی اور بہت سے لوگوں کو یہ یقین کرنے مجبور کر دیا کہ وہ ایک بار پھر وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آئے۔ دریں اثنا، ملک کو بڑھتے ہوئے چیلنجوں کا سامنا ہے، اقتصادی غیر یقینی صورتحال اور بار بار عسکریت پسندوں کے حملوں سے لے کر موسمیاتی تباہیوں تک جو لاکھوں لوگوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ حالات پاکستان کی نئی قیادت کے لیے بحالی کے عمل کو مشکل ترین بنا رہے ہیں۔ سیاسی اور معاشی غیر یقینی کی صورتحال ساتھ ساتھ چلتی ہے اور کوئی بھی حکومت جو کہ مشکوک انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے گی، نہ صرف کمزور بنیادوں پر ہونے کی وجہ سے اپنی سیاسی بقا کے لیے فوج پر انحصار کرے گی، بلکہ معیشت کی بحالی کے لیے جس قدر سرمائے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ملک میں لانے میں دشواری کا سامنا کرے گی۔ انڈیا کو اکثر جمہوریت میں دنیا کا سب سے بڑا تجربہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں موسم بہار میں الیکشنز کے انعقاد کا امکان ہے، ایک ایسا الیکشن جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کا تیسری بار اقتدار میں آنے کا امکان ہے۔ ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی (BJP) کے مقبول رہنما نے ہندوستان کے جمہوری اداروں پر اپنی گرفت اس طرح مضبوط کر لی ہے جس طرح 1970 کی دہائی کے بعد سے نہیں دیکھی گئی تھی، جب اندرا گاندھی نے ملک پر آہنی گرفت کے ساتھ حکومت کی تھی اور اسے ڈکٹیٹرشپ کی طرف دھکیل دیا تھا۔ لیکن عالمی سطح پر ہندوستان اس سے زیادہ اہم کبھی نہیں رہا۔ مودی،
جن کے کیلنڈر میں اس سال آسٹریلیا اور امریکہ کے سفارتی دورے شامل تھے، خود کو ایک ایسے سیاستدان کے طور پر پیش کر رہے ہیں جو ملک کو جدید خطوط پر استوار اور مستحکم کر رہا ہے، اور 2023 ہندوستان کے 1.4 بلین لوگوں کے لیے ایک قابل ذکر سال رہا ہے۔ اس سال وہ لمحہ تھا جب ہندوستان چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن گیا، جبکہ ایک سال قبل وہ اپنے سابق کالونیل حکمران برطانیہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بن گیا۔ اگست میں ہندوستان نے چاند پر روور کی نرم لینڈنگ کر کے تاریخ رقم کی، اور ایسا کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا، اور چند ہفتوں بعد اس نے اپنا پہلا خلائی جہاز لانچ کیا جو سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے وقف ہے۔ انڈیا نے ستمبر میں G20 کی میزبانی کی۔ اس کے باوجود تقریباً ایک دہائی قبل مودی کے پہلی بار منتخب ہونے کے بعد سے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی ایک زمانے میں سیکولر اور جمہوری بنیاد رکھنے والی اخلاقیات خطرناک رفتار سے ٹوٹ رہی ہیں، یعنی اقلیتیں بی جے پی کی اکثریتی پالیسیوں اور حکومت پر کسی بھی قسم کی تنقید پر سنسرشپ اور سخت سزا کا سامنا کر رہی ہے۔ مودی کے خلاف لڑنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے جسے انڈیا کا نام دیا گیا ہے، جس میں ملک کی مرکزی اپوزیشن انڈین نیشنل کانگریس بھی شامل ہے۔ لیکن کانگریس پارٹی نے دسمبر میں اہم ریاستی انتخابات میں 4 میں سے 3 علاقائی ووٹ کھو دیے، جس سے مودی اور ان کی بی جے پی کو تقویت ملی۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہندوستانی سیاست ابھی تک غیر متوقع ہے، اور پارٹیاں آنے والے مہینوں میں الیکشنز میں کمپین کے ذریعے نتائج کو اپنے حق میں کر سکتی ہیں۔ سری لنکا تقریباً 2 سال قبل سری لنکا کے اس وقت کے صدر گوٹابایا راجا پاکسے کو اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا جب مشتعل مظاہرین نے غصے میں ان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا تھا، اور اسے 73 سالوں میں ملک کے بدترین معاشی بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ یہ ایک احتجاجی تحریک کے لیے ایک قابل ذکر لمحہ تھا جس نے 22 ملین کی دیوالیہ قوم کے معاشی بحران کو دنیا کی نظروں میں واشگاف کر دیا، ایک ایسا بحران جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ خوراک، ایندھن اور دوائیاں خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ راجا پاکسے نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے موجودہ صدر رانیل وکرما سنگھے کے لیے اقتدار سنبھالنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ ستمبر سے پہلے متوقع انتخابات میں وکرما سنگھے کی دوسری مدت کے لیے کھڑے ہونے کا امکان ہے۔ اس سے کچھ مہینوں پہلے انہوں نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے انتہائی ضروری قرض حاصل کر لیا ہے اور مالیاتی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے بجٹ میں زبردست اصلاحات کی ہیں۔ سری لنکا میں 2018 کے بعد سے عام انتخابات نہیں ہوئے ہیں، اور وکرما سنگھے نے اقتصادی بحران کی وجہ سے بار بار انتخابات میں تاخیر کی ہے۔ اگرچہ سری لنکا کے الیکشن ستمبر اکتوبر میں ہونا طے پائے ہیں، مگر سری لنکا کی سیاسی صورتحال غیر یقینی ہے، مگر ان مشکلات کے باوجود تمام پارٹیاں الیکشنز کی تیاری بھی کر رہی ہے۔